میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا، حضور نے پردہ فرما دیا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ٹھہرے، تو جو جگہ آپ کے لیے مقرر کی گئی تھی نا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچی آ گئی اور اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہی ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت قلب ابو بکر کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک اور وجہ بھی ہے رونے کی. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں، میری ماں بھی انتقال کر گئی ہے، میری ایک دادی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، ہماری بکریاں ہیں، ان کا دودھ بیچ کے نہ ہم گزر بسر کرتے ہیں. میری جو دادی ہے وہ دودھ نکال نہیں سکتی، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، مجھ سے نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے نا، اب روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. یہ رنگ کہاں ہے؟ یہ رنگ کہاں گئے؟ یہاں تو جس کو ہاتھ لگاؤ ہر بندہ ہی غصے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت جی ہم نے سجا تو لیا، ہم سجے نہیں کوئی بھی. کہ جب تک حضور اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے نا، اب روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں یار ذرا شان دیکھو ہے محبوب، اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا ہم نے اپنا رب ہونے ظاہر نہیں کرنا تھا. شان تو دیکھو یار. فرمایا جب تک موجود تھے ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ روز تشریف لایا کرتے تھے اور دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب دودھ کون نکالا کرے گا؟ ذرا سنو یارے گار و یارے مزار، آپ ہی رو پڑے. اور آپ نے فرمایا بیٹی گھبرا نہ، حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آ کے ابو بکر نکالا کرے گا. سجائیے بھی اور سجی. یہ جو کام رک گیا نا حضرت جی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سجا تو رہے ہیں، ہم سج نہیں رہے. حضرت بایزید مستامی علیہ الرحمہ، میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. رات پوے تے بے دردان او نیند پیاری آوے تے درد مندان یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. حضرت جی دعا کیا کرو اللہ میں بھی جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا کام دعا کرنا ہے، باقی حضرت جی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر جگاتے ہیں. حضرت جی ہمارے ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں حضرت محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں میں نے نا ایک لونڈی خریدی، کہتے ہیں میں اس کو گھر لایا، میں نے سارا گھر دکھایا، میں نے کہا یہ کمرہ بھی تو رکھ سکتی ہے، یہ بھی تو رکھ سکتی ہے، یہ بھی تو رکھ سکتی ہے. آپ فرماتے ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا کوڑا کباڑ پڑا ہوا تھا. وہ کہتی مجھے کہنے لگی جی میں نے یہ رکھنا ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں تو وہ چھوڑ کے یہ رکھ رہی ہے. تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگی محمد حسین آپ کو کسی نے کہا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے نام سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں بھی رہوں گی اپنے یار کا نام لوں گی کمرے سونے ہو جائیں. فرماتے حیران میں ہوا ایک لونڈی اور اتنی باریک بات. فرماتے میں نے کہا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کسی عالم سے سنا ہوگا اس نے مجھے بھی کہہ دیا. کہتے بس وقت گزرتا گیا، اس کے بعد بس کام سے کام. بس کہتے ایک رات کیا ہوا، مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، اور کہتے جب میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو کیا دیکھتا ہوں، اس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہتے میں نے کہا کہیں اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو. کہتے میں نے دروازہ تھوڑا سا کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، کوئی درد سے نہیں رو رہی، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم پڑھتے رو رہی ہے. اور حضرت جی کیا لطف ہوگا ہے سرگی کے وقت قرآن کریم پڑھنے کا. اب فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. اب فرماتے میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو کتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا ہوا ہے. اب فرماتے وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا. اب فرماتے جب صبح کا وقت آئے نا مناجات کا وقت، تو وہ دعا کیا کرتی ہے، مختصر کروں گا. یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے،
اللہ یہ مضمون قرآن کریم میں موجود ہے، یحبہم و یحبونہ۔ اب فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے تیرے معاملات ذرا مضبوط ہیں لیکن اپنے الفاظ واپس لے، اور اس طرح نہ کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، بلکہ اس طرح کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ اب فرماتے ہو آگے سے کہنے لگی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں اپنی بات پہ ابھی بھی پکی ہوں، اور میں یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ اب فرماتے پھر میں نے کہا میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے۔ اب فرماتے ہو آگے سے مجھے رو کے کہنے لگی محمد حسین اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا۔ اب دعا کیا کرو یا اللہ توفیق دے، پھر وہ جگائے گا تمہیں بھی۔ ہاں آپ ہی بھائی کتے اٹھیا جاندہ ہے، وہی اٹھتا ہے جس کو وہ اٹھاتے ہیں، لیکن آپ دعا تو کریں نا حضرت، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں۔ وہ محمد حضرت بایزید کے لیے لکھا ہے کہ اب ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات کیا ہوا، ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ حضرت ان کے خشوع خضوع اتنے مضبوط تھے کہ میں کہتا ہوں لاکھ بچے بھی مل کے روئیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن دل اس لیے گھبرا رہا تھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ لیکن بڑے محتاط لوگ تھے حضرت، وہ رات کو آپ نہیں گئے، صبح نماز فجر پڑھ کے جب مستعام والے اٹھ گئے گہما گہمی ہوئی، آپ نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو وہ ایک عورت نکلی۔ آپ نے پوچھا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے میرے خاوند تجارت کی غرض سے بڑی دور گئے ہوئے، جو وقت دے کے گئے تھے وہ واپس نہیں آ سکے۔ اب فرماتے میں نے پوچھا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، کیا وجہ ہوئی؟ وہ کہنے لگی میرے خاوند آ نہیں سکے اور ان کی غیر موجودگی میں میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور جو وہ خرچہ دے کے گئے تھے نا وہ ختم ہو گئے، اور اب حال یہ ہے کہ رات کو دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، ساری رات بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا۔ یہ تھے وہ لوگ حضرت جی جو سجاتے بھی تھے جو سجتے بھی تھے حضرت۔ اب اسی ٹائم بازار گئے، جو ضرورت کی اشیاء تھی سب خرید کر لا کے دی، پر میں بھی خیال رکھوں گا لیکن تجھے ضرورت پڑے نا تو نے بھی بلا جھجک مجھے پیغام بھیجنا ہے، میں پورا دھیان رکھوں گا۔ وقت گزر گیا، خامن واپس آ گیا، اس نے آ کے پہلا سوال یہ کیا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک رات ہوئی تھی پھر نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا اس دن یہ کیفیت تھی کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، بچہ ساری رات اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا، لیکن اگلے دن آ کر حضرت بایزید نے دروازے پہ دستک دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ وہ کہتا چلو پھر میں ذرا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ حضرت کے پاس آیا شکریہ ادا کرنے، حضرت شکریہ آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کا میرے گھر کا بڑا دھیان رکھا۔ آپ آگے سے رو پڑے، آپ نے فرمایا یار شکریہ چھوڑ، میں نے یہ سب کو شکریہ کے لیے نہیں کیا تھا، بس تو ایک کام کر، وہ جو ایک رات بچہ رویا تھا نا اس کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ وہ حیران ہو گیا، حضرت جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو شکریہ کو چھوڑ، وہ جو ایک رات بچہ رویا تھا نا تو اس کے لیے مجھے معاف کر، بتا معاف کر دیا؟ وہ بھی رو پڑا، حضرت جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے صحابہ سے سنا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے، ہمیں گما ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کرتے۔ میں نفل پڑھتا رہا اور ساری رات تیرا بچہ روتا رہا، تو پہلے مجھے بتا تو نے معاف کر دیا؟ وہ آگے سے رو کے عرض کرتا ہے حضور معافی کو آپ بھی چھوڑیں اور پہلے اس طرح کریں کہ کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں۔ سجے بھی اور سجائیں بھی، سجائیں بھی اور سجے بھی۔